آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی محبت کرنے والا، پیار کرنے والا حج پہ جاتا ہے یا عمرے پہ جاتا ہے، اللہ تعالی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے، وہ حج عمرہ کرنے کے بعد جب واپس آتا ہے تو آپ کے لیے وہاں سے کچھ تحفے تحائف لاتا ہے، جائے نماز لے آتا ہے، تسبیح لے آتا ہے، کھجوریں لے آتا ہے، آب زمزم شریف کا پانی لے آتا ہے، وہ لا کر آپ کو تحفہ دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، سچی بات کیجئے گا، وہ آپ کو تحفہ دیتا ہے، آپ اس تحفے کو ضائع کر دو، سچی بات بتلاؤ، تحفہ لانے والا خوش ہو جائے گا، ناراض ہوگا؟ ناراض ہو جائے گا۔ وہ کہے گا میں اتنے مان سے آپ کے لیے تحفہ لایا اور تم نے اس کو ضائع کر دیا، اہمیت نہیں دی۔ تو بھائی جو تحفہ ہمارے لیے مدینہ شریف سے لائے، مکہ معظمہ سے لائے، اگر ہم اس کی قدر نہ کریں تو تحفہ لانے والا ناراض ہو جائے۔ ارے خدا نہ کبھی سوچا ہے کہ یہ نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ اور شعلہ سے بھی آگے جا کے، لا مکانوں سے بھی آگے جا کے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ عطا فرمایا۔ یہ تحفہ بھیجنے والے رب العالمین ہیں اور لانے والے رحمت للعالمین ہیں، اور لائے کن کے لیے ہیں؟ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے لائے ہیں۔ چلے آپ کو چلتے چلتے ایک بڑی ایمان افروز بات سنا جاؤں، بہت ایمان افروز۔ دیکھو جتنے بھی احکامات زمین پر ملے، لیکن نماز ایسا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کی لا مکانوں سے بھی آگے بلا کر پھر نماز کا تحفہ عطا کیا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک مولا تو نے مجھے معراج کی نعمت سے نوازا ہے، میں چاہتا ہوں میرے امتیوں کو بھی معراج سے نواز دے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو تجھے وہاں بلایا جہاں نہ کوئی نبی آیا نہ آئے گا، نہ کوئی رسول آیا نہ آئے گا، نہ کوئی فرشتہ آیا نہ آئے گا، تو اپنے امتیوں کی بات کر رہا ہے۔ عرض کرنے لگے، یا اللہ تو نے مجھے راضی کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، میں تو اس سے راضی جب ہوں گا جب تو میرے امتیوں کو بھی معراج کروا دے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازوں کا تحفہ لے جاؤ۔ کیا لے جاؤ؟ عرض کرنے لگے، یا اللہ اس نماز سے کیا ہوگا؟ فرمایا، جن انوار و تجلیات سے تجھے لا مکانوں سے آگے بلا کر نوازا ہے، تیرا امتی زمین پر نماز پڑھے گا، انہی انوار و تجلیات سے اس کو زمین پر ہی نواز دیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی، نماز مومن کی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عرض کرتے ہیں، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب آتا ہے، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ عرض کرنے کے، یا اللہ ضرور دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا پھر تو مجھے دیکھ لینا۔ جب تجلی ڈالی، پہاڑ جل کے سرما ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے عرض کرنے لگے، مالک مولا میں تیرے نور کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ میں تجھے اپنے محبوب کے امتی کی ذرا شان بتلاؤں۔ عرض کرنے لگے، یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی کیا شان ہوگی؟ فرمایا، جیسی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی، یہ جل کے سرما ہو گیا، تو بے ہوش ہو گیا، ایسی 70,000 تجلیاں میں اپنے محبوب کے امتی پر اس وقت ڈالوں گا جب وہ نماز ادا کر رہا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں، دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اس محبوب کا امتی مجھے بھی بنا دے۔ یار ہم کتنے خوش نصیب ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بغیر دعا کیے، بغیر التجا کیے، بغیر ریکویسٹ کیے، بغیر کوئی پروٹیسٹ کیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اپنے محبوب کو امتی بنا کے کر دیا۔